اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، آج ہم آپ کو دیوار گریہ کے متعلق کچھ اہم معلومات بتائیں گے۔ دوستو، دیوار گریہ ہسٹری کے لحاظ سے مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس جگہ ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی تعمیر کی تو اس کی تعمیر میں انسانوں اور جنوں دونوں نے حصہ لیا تھا۔ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ دوستو، اس کی تعمیر سے پہلے یہودی خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اور تابوت سکینہ کو ایک خیمے میں رکھتے تھے اور اس خیمے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے۔ دوستو، تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور وہ برتن ہے جس سے من سلوا نکلتا تھا۔ دوستو، یہودی ایک بہت سرکش قوم ہے۔ جب حضرت داؤد نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا اور یہودیوں نے اپنی عبادت شروع کر دی اور ساتھ ہی سرکشی بھی شروع کر دی۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اس لیے یہودیوں کو سزا ملی اور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی بے حرمتی کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے بخت نصر کی ریاست پر حملہ کر کے تابوت سکینہ واپس لے کر یہودیوں کو دیا اور ہیکل سلیمانی کی پھر تعمیر کروائی اور یہودیوں کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ اب آتے ہیں دوستوں مسلمانوں کی طرف۔ مسلمانوں کے لیے یہ دیوار گریہ ہے جو اس لیے مقدس ہے کہ واقعہ معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یعنی براق یہاں پر رکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق کو یہاں پر باندھا تھا اور اس دیوار کے بالکل ساتھ ہی بیت المقدس واقعہ اور مسجد اقصی ہے۔ دوستو، یہودی عقیدہ کے مطابق تابوت سکینہ اس دیوار یعنی کہ ہیکل سلیمانی کے نیچے تہوں میں موجود ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور اس کی آمد سے پہلے یہ تھرڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ روایات میں ہے کہ جب تیسری بار یہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تب دجال آئے گا، کیونکہ 2 دفعہ پہلے یہ تعمیر ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور اس کے بعد پھر یہ تباہ ہوا اور اب اس نے تیسری بار تعمیر ہونا اور پھر دجال نے آنا ہے۔ دوستو، مسجد اقصی بالکل دیوار گریہ کے پاس موجود ہے۔ یہودی جو کہ ہمیشہ سے ایک سرکش قوم رہی ہے، یہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور روز دن میں 3 مرتبہ دجال کو آوازیں دیتے ہیں، اور اس عبادت کا نام شمون اسرے ہے۔ یہ 3 مرتبہ ایک دن میں شمون اسرے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دن میں 2 مرتبہ دیوار گریہ کے پاس جا کر روتے ہیں اور اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، یہودی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس میں باہر سے کوئی بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کوئی بندہ بھی یہ مذہب جوائن نہیں کر سکتا۔ یہودی صرف وہی ہوتا ہے جس کی ماں بھی یہودی ہو اور جس کا باپ بھی یہودی ہو۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بالکل کچھ نہیں کہا، انہیں کھلی عام اجازت دے دی کہ آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سرکش قوم ہے، اس لیے یہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اب اگر یہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرتے ہیں تو دیوار گریہ کو گراتے ہیں اور مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑنا ہے، کیونکہ اس دیوار کے ساتھ ہی مسجد اقصی ہے۔ دوستو، آج کی اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔